قائد کورس کا چھٹا عنوان ہے کلمہ اسلام۔ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کا اصلی کلمہ یہی ہے۔ اس کے دو ہی جز ہے، دو ہی حصے ہیں۔ اس کلمے کے الفاظ، معنی و مفہوم میں کمی بیشی کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ جیسے قادیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد سے مرزا قادیانی کو مراد لیتے ہیں، یہ مصداق میں تبدیلی ہے۔ یہ اسلام کا اصلی کلمہ ہے۔ اس کے دو ہی جز ہے، دو ہی حصے ہیں۔ اس میں کسی بھی طریقے سے تبدیلی الفاظ میں، معنی میں، مفہوم میں کرنا یہ انسان کو دائرۂ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ صافات کی آیت نمبر 135 میں ہے لا الہ الا اللہ، اور سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں ہے محمد رسول اللہ۔ قرآن پاک میں یہ کلمہ دو متفرق جگہوں پر پورا کلمہ ہے، اور بخاری شریف میں ہے پورا کلمہ ایک ساتھ موجود ہے، لیکن وہاں شہادت کے الفاظ موجود ہیں۔ اصل میں عرب لوگ بات کو پختہ کرنے کے لیے گواہی کا لفظ لاتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، تو بخاری شریف میں وہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر شہادت کے کلمات کے ساتھ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور کنز العمال میں اسی طرح کلمہ ہے، اور عرش پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ایک بات یہ سمجھ لے کہ ہم جو دوسرا کلمہ کرتے ہیں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ کلمہ کوئی الگ کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ کلمہ طیبہ ہی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ اس کے اندر بات کو پختہ کیا گیا ہے، گواہی کے الفاظ لا کر بات کو مضبوط کیا گیا ہے، گواہی کے الفاظ لا کر۔ اور کلمے کے کچھ حقوق ہیں مسلمانوں پر۔ نمبر 1، کلمے کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا، پڑھنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پڑھتے ہیں تو یہ غلط پڑھتے ہیں، تو کیا ہے صحیح تلفظ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نمبر 2، اس کا معنی جاننا، مثلا لا الہ الا اللہ، یہ معنی جاننا کہ لا کا کیا معنی ہے، الہ کا کیا معنی ہے۔ کہ لا کے معنی ہے نہیں، الہ کے معنی ہے معبود، تو لا الہ کے معنی ہوئے کہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا۔ تو لا الہ الا اللہ کے معنی ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نمبر 3، اس کا مطلب و مفہوم سمجھنا، کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب سمجھنا ہے کہ عبادت جو ہوں گی تو صرف اللہ کی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت میں شریک کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ اس کلمے کے تحت پوری زندگی گزارنا۔ پانچواں یہ ہے کہ اس کلمے کے خلاف جو قوانین ہیں، جو باتیں ہیں، ان سے دور رہنا، ان سے نفرت کرنا۔ مثلا وندے ماترم، یہ اس کلمے کے مفہوم و مصداق کے خلاف ہے، اس سے نفرت رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ وندے ماترم اس جیسے نعرے سے پرہیز کرے اور اس سے دور رہے اور اس سے نفرت رکھے۔ چھٹا یہ ہے کہ اس کلمہ بلند کرنے، پھیلانے جو موقع بھی ہو تو اس موقع میں قربانی دینا، جان و مال کی قربانی دینا، جہاد کا موقع ہے تو جہاد کے لیے کھڑے ہونا، یہ کلمے کا چھٹا حق ہے۔